الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا نہ ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آذوا تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے پاک ثابت کر دیا، مما اس سے جو قالوا انہوں نے کہا، وکان اور وہ تھا عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وجیہا بہت مرتبہ والا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا اور کہو بات بالکل سیدھی، یصلح لکم وہ درست کر دے گا تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہ، ومن یطع اللہ اور جو کہنا مانے اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، فقد تو یقیناً فاز وہ کامیاب ہو گیا، فوزاً عظیما بہت بڑی کامیابی۔ گزشتہ آیات کے اندر آپ نے یہ بات تفصیل کے ساتھ پڑھی اور سنی کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو ایذا دینے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ اور اس صورت کے آغاز سے ہم نے منافقین کا تذکرہ پڑھا جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف انداز سے ایذا تکلیف پہنچا رہے تھے۔ جب جنگ احزاب کا ہم نے تذکرہ پڑھا اس میں یہ بات پڑھی تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے محض دھوکہ دینے کے لیے ہم سے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا تھا، اور کبھی آپ کو ایذا اس طرح پہنچاتے کہ میدان چھوڑ کر گھروں کو جانے کی اجازت مانگتے، اور کبھی آپ کو ایذا اس طرح پہنچاتے کہ اب مسلمانوں کو مدینہ میں رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور کبھی آپ کو ایذا اس طرح پہنچاتے کہ یہود کے ساتھ اور دوسرے کفار کے ساتھ دوستی کرتے، اور ان کی فتح کی خواہش نبی علیہ السلام کے لیے سخت تکلیف دہ ہوتی تھی۔ پھر صرف یہاں پر ہی بس نہیں کیا ان لوگوں نے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی میں ایسی باتیں کی جو انتہائی تکلیف دہ باتیں تھیں۔ مثلاً آپ علیہ السلام کی 4 سے زائد بیویوں پر اعتراض کیا کہ اس نبی نے 4 سے زیادہ شادیاں کیوں کی۔ پھر آپ نے جو اپنے متبنہ ہیں سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اس پر انہوں نے اعتراض کیا، پیچھے آپ نے تفصیل کے ساتھ یہ پڑھی۔ تو اب سورت کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو رسول مکرم علیہ السلام سے ایذا دینے سے منع فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ تم لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا تم نے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ایذا دی گئیں، جو ایذا دینے والی باتیں تھیں، قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ تمام بنی اسرائیل ایسے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرح ہونے سے منع کیا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی، اور ان لوگوں کا یہ رویہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے انتہائی سخت تکلیف دہ تھا، کیونکہ وہ عموماً کیا تھا، حکم ماننے سے بالکل انکار کر دیتے تھے۔
اور صرف انکار نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے لیے جو حرف لن ہے کہ ہرگز نہیں، وہ بھی استعمال کرتے تھے جو نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر لن نصبر علی طعام واحد لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا۔ پھر جب سیدنا ہارون علیہ السلام نے ان کو بچڑے کی عبادت سے منع کیا، پھر وہ کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، یعنی کہ نفی کس سے کر رہے ہیں؟ حرف لن کے ساتھ، کہ کبھی بھی ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر، ہم تجھ پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر نہ دیکھیں، کبھی بھی ہم اس بستی میں، اس علاقے میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس کے اندر موجود ہیں، ہم ہمیشہ یہیں پر کھڑے رہیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس نہیں آتے، ہم اس کی عبادت کو، بچڑے کی عبادت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر کبھی کیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ حکم کی تعمیل کے اندر ٹال مٹول سے کام لیتے۔ اب گائے کے واقعے کو ہی آپ دیکھ لیجئے، جب انہوں نے کہا تو کیا کہا، اتتخذونا ہزوا، کیا تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے؟ پھر وہ گائے کی کیفیت کے متعلق سوال کرنے لگے کہ گائے کیسی ہو، کیسے رنگ کی ہو، کیا کیا اس کے اندر اوصاف موجود ہو، پوری تفصیل آپ نے پیچھے پڑھ لی۔ تو بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ وہ ایذا اور تکلیف پہنچاتے تھے۔ حدیث مبارکہ کے اندر صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول مکرم علیہ السلام نے ایک ایذا کا تذکرہ کیا جو بنی اسرائیل کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے تھے، بہت پردے والے تھے، اور شدید حیا کی وجہ سے ان کی جلد کا کوئی بھی حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کے ایذا دینے والوں میں سے بعض لوگوں نے انہیں ایذا دی اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا جسم جو اتنا سخت چھپاتے ہیں کہ جسم کا کچھ حصہ بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے، ضرور اس کے اندر کوئی عیب موجود ہے، یا برس کی بیماری موجود ہے، یا ان کا خصیہ پھولا ہوا ہے، یا کوئی اور بیماری ان کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے جسم کو بالکل ہم سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ان چیزوں سے پاک ہونا ظاہر کرے جو وہ ان کے متعلق کہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہوئے اور اپنے کپڑے پتھر پر رکھ کر غسل کرنے لگے۔ جب غسل سے فارغ ہوئے تو کپڑے لینے کے لیے آگے بڑھے تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی لی اور پتھر کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، یہاں تک کہ وہ پتھر بنی اسرائیل کی ایک مجلس کے پاس جا پہنچا، اور ان لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ ننگا دیکھ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں سے سب سے خوبصورت اور ان عیبوں سے بالکل بری تھے جو وہ ان کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ بہرحال پتھر رک گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے پہن لیے اور پھر پتھر کو اپنی لاٹھی سے مارنے لگے۔ اللہ کی قسم پتھر پر ان کے مارنے کی وجہ سے لاٹھی کے 3 یا 4 یا 5 نشان پڑ گئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ ایذا تکالیف کے معاملات کرتے تھے، پھر ان کی کہنا نہ ماننا، اور پھر دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے کیا تھے؟ محسن تھے، کہ فرعون کی تکلیفوں سے ان کو نجات دلوائی، ان کی غلامی سے نکال کر آزادی کی نعمت عطا فرمائی، پھر من و سلوہ ملتا رہا ان کو، جہاں جاتے بادل کا سایہ ان کے اوپر ہوتا تھا، 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے، لیکن اس کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا ہے؟ ایذا لگاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ایذا جو موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی پر بھی لگا دیے تھے، انہوں نے ان سے تمام
قسم کے جو اعتراضات ایذا والی باتیں تھیں اللہ رب العالمین نے سب سے ان کو بری کر دیا۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں ایک رتبے والے تھے، ایک مقام فضیلت والے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام عطا کیا ہوا تھا۔ اب نبی علیہ السلام کو اس آیت کے مطابق سمجھتے ہیں ان کی زندگی کو۔ بعض اوقات نبی علیہ السلام کو بھی اسی طرح تکالیف دی جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کچھ مال تقسیم کیا، تو ایک آدمی کہنے لگا کہ اس تقسیم میں اللہ کی رضا مقصود نہیں رکھی گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ غصے میں آ گئے، اور یہاں تک کہ میں نے آپ کے چہرے میں غصے کو دیکھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یرحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ ایذا دی گئی تو انہوں نے صبر کیا، تو لہٰذا میں بھی اس کے اوپر کیا کروں گا، صبر کروں گا۔ اور بعض تفاسیر کے اندر ایذا جو موسیٰ علیہ السلام کو دی جاتی تھی اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ اس واقعے کی کوئی واضح دلیل اور نص موجود نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت ہو سکتی ہے جس کو نہ ہم سچا کہیں گے نہ جھوٹا کہیں گے۔ وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہارون علیہ السلام کے قتل کا الزام بھی لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے ہارون علیہ السلام کی میت کو اٹھا کر ان کو دکھا دی کہ دیکھو اس میں ایسا کوئی بھی نشان موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ قصہ میں نے آپ کو بتایا نبی علیہ السلام سے مروی نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے جس کو ہم نہ سچا کہیں گے نہ ہی جھوٹا کہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کر کے کیا کہا، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جس طرح کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی، تکلیفیں دی، آپ کو پریشان کیا، آپ علیہ السلام آپ کی باتیں نہیں مانتے تھے، اور حتیٰ کہ آپ کے نفس پر، آپ کی ذات کے اوپر بھی انہوں نے داغ دھبے لگا دیے۔ تم اس طرح نہ بننا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی پر لگے ہوئے الزام کو الزام ہی نہیں رہنے دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برات ثابت کرتا ہے، اور اس کی دلیلیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ رسول مکرم علیہ السلام پر انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے، شاعر ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے جوابات دے دیے کہ تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، وما هو بقول شاعر وما هو بقول کاہن، نہ یہ شاعر کی بات ہے نہ یہ کاہن کی بات ہے، تنزیل من رب العالمین۔ پھر اس نے کسی سے سیکھا، یعلمہ بشر، پھر اللہ رب العالمین نے اس کے جوابات دیے۔ ساری یعنی اعتراضات جو نبی علیہ السلام پر ہیں قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر موجود ہیں، ان اعتراضات کو اللہ تعالیٰ نے کیا نام ہے رد کر دیا، دور کر دیا، اور پیچھے آپ نے سورہ احزاب کے اندر بھی پڑھا جو آپ پر الزام لگائے گئے ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تفصیل کے ساتھ جواب دیے۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں ایک رتبہ رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے، ایک عزت رکھتا ہے، اور اس عزت کا پاس رکھنا چاہیے۔ اور اس کی سب سے بڑی عزت کیا ہے کہ اس کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کہی ہے، جیسا کہ رسول مکرم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا وہ کس کی بات مانے گا، اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا۔ تو یعنی نبی کی بات ماننا وہ اللہ تعالیٰ کی بات، کیونکہ نبی وہی بات کہے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہی ہے۔ تو یہ مقام، یہ عزت، یہ کیا چھوٹا مقام ہے، اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو پچھلی آیت میں منع کیا گیا تھا کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ نبی علیہ السلام کو ایذا نہیں دینی۔ اب ایذا کب ہوتی ہے؟ جب انسان غلط بات کہتا ہے، جب انسان جھوٹ بات کہتا ہے، الزام لگاتا ہے۔ تو جب انسان کیا کرے، وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، غلط بات کرنا چھوڑ دے، الزام لگانا چھوڑ دے، تو پھر کیا ہوگا
کہ وہ باتیں سیدھی کرے گا۔ تو ان آیات کے اندر جو اب آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تقوی جب انسان اختیار کرے گا اس سے سارے معاملات اس کے درست ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس بات کی تاکید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو اللہ رب العالمین نے ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور بھی کئی آیات جس کے اندر تقوی کی فضائل اور اس کے فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور یہ تقوی صرف اہل ایمان کو ہی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، ایاکم ان اتقوا اللہ، اہل کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے آپ خطبے دیکھیں گے اس میں اسی تاکید کو ملے گا، جتنی آپ قافلے روانہ کر رہے ہیں، آپ سریہ غزوات کے لیے صحابہ کی جماعتوں کو بھیجنے ان کو اسی بات کی تاکید کر رہے ہیں، کوئی آپ سے وصیت مانگتا ہے زیادہ تاکیدیں آپ کو اسی وصیت کی ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار تقوی کا حکم دیا، اس پر کتابیں موجود ہیں، اس کے اندر آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا۔ اب یہ سدیدہ اس کو پہلے سمجھیے، سدا یسد، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ بند کرنا، پر کرنا، اور سدا یسد اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا ہونا، سدیدن سیدھا درست، تو سددہ یسدد اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی اور کہا کیا ہو، اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدی ہدایتک الطریق والسداد سداد السہم، کہ اللہ مجھے ہدایت دے اور سیدھا کر دے، اور ہدایت کی دعا کرتے ہوئے صحیح راستے پر جانے کو دل میں رکھو، اور سیدھا کرنے کی دعا کرتے ہوئے تیر کے سیدھا کرنے کو آپ نے فرمایا دل میں رکھو۔ تو فرمایا وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی باتیں کہو۔ جب بندہ سیدھی باتیں کہے گا تو پھر کیا ہے، ظاہر ہے وہ ایذا نہیں ہوگی، وہ تکلیف نہیں ہوگی، الزام تراشی نہیں کرے گا، غلط بیانی انسان نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اللہ سے ڈرو اور سیدھی باتیں کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اب بندہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور سیدھی بات کہے گا، اس کے دو فائدے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، اور دوسرا فائدہ کیا ہے، گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگ بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرنے کے لیے جھوٹ بولتے چاہتے ہیں، چالاکی اور شراری سے کام لیتے ہیں، لیکن اپنی غلط بیانی کی وجہ سے سننے والے کو مزید بھڑکانے میں اور بدگمان کرنے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ مزید بدگمان ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ کام مزید بگڑ جاتے ہیں اور وہ کبھی بھی درست نہیں ہوتے۔ لیکن جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہوا اور سیدھی صاف بات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے سارے کام درست کر دوں گا، تمہارے سارے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کر دوں گا۔ کیوں؟ سیدھی بات کرنے سے دل کے اندر کدورت ختم ہو جاتی ہے اور صلح صفائی کا راستہ کھل جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور ان آیات کو اگر ہم دیکھیں، ہمیں احادیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے موقع پر یا دوسرے حاجات کے موقع پر جب آپ خطبہ دیتے تھے تو اس کے اندر 4 آیات پڑھتے تھے، جن میں سے 2 آیات یہ بھی ہیں۔ کیوں نکاح کے موقع پر پڑھتے تھے؟ ظاہر ہے میاں بیوی کے معاملے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان دونوں کے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور گواہ نہیں ہوتا۔ اگر خوف اور نکل جائے اور سیدھی بات نکل جائے تو ان کے معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں، اگر آئے تو پھر ان کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یعنی کہ
وہ ایذاء رسول سے بچنے کا طریقہ بتا دیا کہ اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اختیار کرو، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرو، اور درست بالکل سیدھی سچی بات کہو۔ تو اس سے کیا ہوگا، تم الزام تراشیوں سے، بہتان بازیوں سے، اور جو اس طرح کی غلط باتیں ہیں وہ تم اپنی زبانوں سے نہیں نکالو گے، اور پھر اللہ تمہارے عملوں کو بھی درست کر دے گا، تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ پھر آخر کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے گا، بات مانے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لے گا، کیونکہ اصل کامیابی کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، اور بہت ساری آیات موجود ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر انسان کو کیا ملے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے پر اس کو کیا سزائیں ملیں گی۔ تو زیادہ تفصیل کے اندر میں نہیں جاتا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے۔ ہر بات کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں سچ سے اور سیدھی بات کہنے سے تقوی اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔